إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. کلمہ شہادت، اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک کی گواہی دینا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغمبر اور رسول ہونے کی شہادت دینا. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا. یہ 5 رکن ہیں اسلام کے. بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں، اسلام کی بیس، یہ 5 چیزیں قرار دی۔ کوئی انسان ان 5 میں سے اگر کسی کا انکار کرتا ہے، منکر بن جاتا ہے ان 5 میں سے کسی ایک کا، دائرہ اسلام سے خارج، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان انکار تو نہیں کرتا ہے، سست ہے، بد عمل ہے، ہم اس کو اسلام سے نکالیں گے تو نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن جس کا آج تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے عام حکم دیا، عام عبادت کا پہلا اعلان اور پہلا خطاب جو قرآن مجید میں مالک الملک نے اپنے بندوں کو کیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے بندے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد الگ سے اسلام کے ان ارکان میں سے 2 رکنوں کا خاص کر ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا وہ ایسا سنہرا اصول اور رکن ہے کہ جب اس پر حقیقت میں عمل کیا جائے تو پورا معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ 82 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ 82 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ زکوٰۃ کیسا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ ذریعہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں اس رحمت کا مستحق ان لوگوں کو بناؤں گا جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہوں گے، تقوی اختیار کرتے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس زکوٰۃ جیسے عظیم رکن پر عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر بھائی چارہ قائم ہوگا۔ جو بھائی چارے کو عام کرنے کی صفات اور خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے اہل ایمان کی، وہ یہ بھی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس وقت تک کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا حقیقت میں بھائی نہیں بن سکتا، خونی رشتہ وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ایمان کے رشتے کے لیے جس چیز کو بنیاد قرار دیا اللہ رب العالمین نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے حوالے سے تم نے بھائی بنانا ہے ایک دوسرے کو تو وہ اس وقت ہے جب کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور یہی بات دوسرے کی جان کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ ان کو گات لگا کر بیٹھ کر ان کی گردنیں اڑاتے جاؤ. ہاں جب یہ ایمان لے آئیں، تابو ایمان لے آئیں. خالی مسلمان ہونا بھی کافی نہیں تھا، ظاہری عمل نماز بھی قائم کریں، نماز پڑھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز سے صرف وہی انسان پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں یہ پتا ہوتا تھا یہ منافق ہے. معلوم النفاق، جو انسان ایسا ہوتا تھا وہ نماز سے پیچھے رہتا تھا. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں. اور زکوٰۃ بھی وہی ادا کرنے سے کنی کتراتا تھا جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تھا. منافق ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ پیچھے ہٹتے تھے. اسی طرح کامیاب لوگوں کی جو صفات ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی جو خوبیاں سورہ مومنون کے سٹارٹ میں شروع میں بیان کی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ ادا کرنے والا مال آ گیا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گیا. ویسے عجیب بات ہے، یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، یہ منصب، یہ زندگی، یہ صحت، یہ کس نے دی ہے؟ رب العالمین نے دی ہے. جو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ کہے اس میں سے مجھے بھی دے دو، واپس کچھ دے دو. چلو ساری نہیں دینی تو تھوڑی تو دے دو، میں نے تمہیں دی، لیکن اس میں سے یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ مجھے آپ نے دینی ہے. تو عقل مندی تو اسی بات کا نام ہے نا کہ انسان جو چیز کسی نے دی ہے ہمیں دی ہے، ہماری تو ہی نہیں تھی، کسی نے دی ہے. تو وہ کہتا ہے میں ساری نہیں مانگتا، 100 دیا ہے تو 100 پورا نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں صرف 2.5 دے دو. تو انسان کو خوشی سے واپس کرنی چاہیے. بھائی اس نے کون سا تجھ سے 100 کا 100 ہی مانگ لیا. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری ہے، بس پہلے نمبر پر تیری ہے ہی نہیں. جس نے تجھے دی ہے وہ اس کی ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ میں سب کچھ تجھ سے چھین لے. چھینا تھا اس نے، چھینا تھا. قرآن پڑھا کریں، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرا، میں نے اپنے علم کے بل بوتے یہ کمایا ہے. لوگوں نے کہا ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اور قارون، یہ مال تیرا نہیں، تجھے رب نے دیا ہے، جیسے تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر. کہتا نہیں یہ میرا، میں بڑا تجربے کار تھا، میرے پاس بڑا ایکسپیرینس تھا، میں تو مٹی کو سونا بنانے پہ قادر تھا، یہ میرا ہے. کیا ہوا پھر؟ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی پھر سامان کیا، سب کچھ جو اس کے خزانہ تھا رب العالمین نے قارون سمیت زمین میں دنسانا شروع کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ نیچے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مال تمہارا ہے؟ یہ مال رب العالمین کا، اس نے دیا ہے. اس لیے اس کے اوپر سام بند کرنا بیٹھو، بلکہ زکوٰۃ ادا کرو. کامیاب تب بنو گے، جنت تب ملے گی جب تم اپنے مال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرو گے. اور پھر زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. رب العالمین فرماتے ہیں جو تم سود، ہم کہتے ہیں اس سے مال بڑھتا ہے، 100 دینار دو 110 واپس لو، بڑھ گئے. سود سے مال بڑھتا نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود سے مال کم ہوتا ہے، بینک ڈیفالٹ ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں جن کے اندر سود چلتا ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں سودی کاروبار لین دین کروں اور پھر میں دنیا کا امیر ترین انسان بن کے زندگی بسر کروں. ہاں کافر وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں بچ سکتا. یاد رکھو
بڑے ایسے واقعات سنے اور دیکھے بھی ہیں. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ رب العالمین کی رضامندی خوشنودی اس کا حکم مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال ان کا بڑھتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اسلام کا یہ بنیادی رکن، جس کے پاس مال و دولت ہو اس کو کبھی بھی یہ سوچ کر کہ اس میں سے کم ہو جائے، کم نہیں ہوتا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ آپ کو بھول ہوئی ہے، آپ کو شیطان کا ورگلاوا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا. کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بڑے فوائد، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں محترم بھائیوں؟ عربی کا یہ لفظ ہے زکا یزکی تزکیۃ و زکاۃ، مصدر ہے طہارت، پاکیزگی، بڑھوتری. انسان جب یہ مال ادا کرتا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال پاک ہوتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی پاک ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے. زکوٰۃ کی وصولی پر ان کی طہارت بھی ہوگی، ان کا نفس ظاہر اور باطن دونوں طرح سے پاک ہوگا. اللہ اکبر. سلف صالحین تو اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے زکوٰۃ کے علاوہ ویسے بھی صدقہ کیا کرتے تھے. کس اعتبار سے؟ جب وہ دیکھتے کہ بیٹے کے اندر یا بیٹی کے اندر کوئی بے روی آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے اور اس کی طرف سے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ اس کے نفس کو ٹھیک کر دے. شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص مال کو مخصوص شرائط کی روشنی میں ایک حد تک خرچ کرنا، نکالنا. سارا مال نہیں اور ہر قسم کا مال بھی نہیں، بلکہ مال نصاب کو پہنچ جائے، مال بڑھنے والا ہو، مال انسان کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، 40% اس کو ادا کرنا. یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت سنبھالتے ہی ان لوگوں کے بارے میں اعلان جنگ کیا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتے ہیں. واللہ لو منعونی عقالا یعدونها، اگر وہ ایک رسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے ہاں زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے تھے، اگر وہ ایک رسی بھی روکیں گے میں ان کی گردنوں کو اڑاؤں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر لیتے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر فرمایا تھا. لیکن اگر کوئی انسان سستی کرتا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار تو نہیں کرتا لیکن سستی کرتا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کو کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، یہ وہ خزانہ ہے جس کے اوپر سزا ہے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
خوشخبری صرف اچھی باتوں کی نہیں ہوتی، خوشخبری عذاب کی بھی ہوتی ہے کہ ساری زندگی عذاب کے اندر پڑے رہو گے۔ ان کو سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کا یہ مال یہ پگھلایا جائے گا اور پھر ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج عذاب چکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامة شجاع اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة یأخذه بلہزمتیہ ای بشدقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہے پھر وہ اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل بن کر آئے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر دو نشان ہوں گے، وہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس کی دونوں بانچوں کو، منہ کو پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جو دنیا میں تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ سونا چاندی، درم و دینار، مال و دولت اکٹھے کر کے اپنی تجوریاں بھر لی، لیکن جو اللہ کا حق تھا اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا ہی واپس کرو، وَمِمَّا، اس میں سے کچھ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میرے بندے ہیں کامیاب، جو ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں جتنا ہم نے ان کو کہا ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں انسان پر فرض ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز سونا چاندی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کرنسی تھی وہ سونے کی یا چاندی کی تھی۔ سونے کا دینار ہوتا تھا، چاندی کا درم ہوتا تھا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ 85 گرام اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ 595 گرام۔ یہ چاندی، اتنی چاندی یا اتنا سونا کسی شخص کے پاس ہو، اس کی اپنی ملکیت میں ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو تو اب اس کو 2.5% دینا ہے، سونے سے دے دے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ شاید جو خام مال ہے ڈلی ہے بس اس پہ سے زکات دینی ہے، جو زیور ہے اس پہ سے زکات نہیں دینی۔ غلط ہے، زیورات میں بھی زکات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو الدین زکات، ہاں کیا ان 2 سونے کے کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ اب میں کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرے اللہ رب العالمین تجھے ان 2 سونے کے کنگنوں کی بجائے تجھے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ اگر تو زکات نہیں دیتی تو یاد رکھ جہنم کی آگ کے 2 کنگن ہیں تیرے لیے۔ زیور تھا، پہنا ہوا تھا اس نے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ زیورات کی زکات نہیں، زیورات ہوں یا خام مال ہو سب میں سے زکات ہے۔ ہاں زیورات میں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جو زیور کا سونے کا کام کرتا ہے اس کے پاس لے جائیں، کیونکہ خالص سونا کبھی بھی زیور نہیں بنتا جب تک اس کے اندر کسی نہ چیز کی ملاوٹ نہ کی جائے۔ تانبے کی، پیتل کی اس کی ملاوٹ کرتے ہیں پھر اس کی وہ چیز بنتی ہے، وہ انگوٹھی بنے گی، وہ کنگن بنیں گے، وہ جو بھی چیز زیور کا ہوتا ہے، نیکلس بنے گا، سب کچھ اس کے اندر وہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ملاوٹ کتنی ہے، اس کا وزن ٹوٹل وزن کرنے کے بعد اس میں سے جو ملاوٹ ہے وہ خارج کر دی جائے، اس کے بعد باقی جو بچے گا اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے تو پھر اس کے اندر زکات ہے۔ اب ایک انسان زکات سونے کی سونے سے نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے جی میں نے اس کی زکات کیسے میں دینی ہے، پیسوں میں دینی ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا، وہ لے جائے جا کر اس کا پورا وزن کرائے، وزن کرانے کے بعد وہ چیک کرے کہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس کی، جتنی اس کی اماؤنٹ بنے اس خام مال کی اس میں سے 2.5% نکال دے۔
اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، اس کے پاس صرف دینار ہے، صرف روپیہ پیسہ ہے، درہم ہے یا دیگر کرنسیز ہیں، سونا چاندی نہیں، وہ زکات کیسے دے گا؟ تو احتیاط کا پہلو جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس کرنسی ہے اس کو چاندی سمجھ کر، کیونکہ اس وقت دونوں برابر تھی، اب بڑا ڈیفرنٹ ہے سونے اور چاندی کے نصاب اور قیمت کے اندر، پہلے برابر تھے اب برابر نہیں ہے، چاندی بہت سستی ہے، سونا بہت مہنگا ہے، اس لیے گولڈ نہیں، جو چاندی ہے اس کو مین بیس بنا کر جو آپ کے پاس کرنسی ہے اس کو دیکھیں کہ اگر 52.5 تولے 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس دینار ہیں، وہ تقریباً 150 دینار، 155 یا 160 دینار کے قریب بنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آج اتنے ہیں اور 1 سال کے بعد پھر وہ جمع جو خرچ ہو گئے وہ نہیں، جو جمع آپ کے پاس اتنے ہیں، آپ کے اوپر زکات فرض ہے، آپ کو اس 150 یا 160 دینار میں سے زکات دینی ہوگی۔ دوسری چیز سامان تجارت، جس میں سے انسان کو زکات ادا کرنی ہے۔ سامان تجارت میں تاجر آدمی اپنے پاس جو مال ہے وہ پورے سال کے بعد اس کا حساب لگائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے، جو اس کی ملکیت میں ہے کتنا مال ہے، اس کی قیمت لگائے گا موجودہ، پھر وہ یہ دیکھے کہ اس نے مارکیٹ میں کتنا دینا ہے، مارکیٹ سے کتنا لینا ہے، ساری چیزوں کو پلس مائنس کرنے کے بعد جو اس کے پاس باقی بچتا ہے اس میں سے سب کی زکات دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ سامان پڑا ہوا ہے ابھی میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، نہیں، آپ نے جو دینے ہیں وہ مائنس کریں، جو آپ نے لینے ہیں وہ پلس کریں، جمع کریں، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس باقی مال بچتا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کے اندر آپ زکات ادا کریں۔ مشینری کسی قسم کی ہے اس کے اوپر زکات نہیں، جس سے مال تیار ہوتا ہے، تیار ہو کے مارکیٹ میں جاتا ہے، جو مشینری ہے اس کی اصل قیمت پر زکات نہیں ہے، زکات صرف اس مال پر ہے جس سے انکم انسان کو آ رہی ہے۔ تیسرا حیوانات، جانور ہیں، جانوروں میں اونٹ، گائے بھینس اور بکریاں، ان میں زکات۔ اونٹ کا نصاب کم از کم 5 اونٹ ہو، گائے بھینس 30 گائے یا بھینسیں ہوں، اور ان کا زیادہ تر سال بھر میں وقت زمین میں چر کر، فصل وغیرہ چر کر جو ہے نا وہ مالک کو خرچ کر کے ان کو چارہ نہ ڈالنا پڑے بلکہ وہ چر کر اپنا وقت گزارتے ہوں، اور اسی طرح بکریاں 40 ہوں، تو پھر ان کا نصاب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر زکات ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان جانوروں کی زکات نہیں دیتا تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی جو جسامت ہے اس سے بہت بڑے موٹے تازے ہو کر وہ آئیں گے اور اس انسان کو زمین پر لٹا کر اس کے اوپر سے وہ چلتے جائیں گے، پھر واپس ہو گئے، اسی طرح اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ وہ جتنے بھی جانور ہوں گے سارے کے سارے اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح ہی کرتا رہے گا۔ چوتھی چیز ہے زرعی پیداوار۔ زرعی پیداوار کے لیے یہ باقی جو تینوں چیزیں ہیں، سونا چاندی، سامان تجارت اور جانور، ان کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن جو زرعی پیداوار ہے جو سٹور ہو سکتی، گندم، چاول اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، فصل ہے، یہ اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن یہ زرعی پیداوار آپ نے کاشت کی ہے، ان کو کاٹا ہے، اپنے قبضے میں کیا ہے، اسی دن آپ کو کیا کرنی ہے، اس کی زکات دینی ہے، اس کا عشر نکالنا ہے۔ یہ اس کا نصاب لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم ہو فصل تو اس پہ زکات نہیں۔ یہ 5 وسق کا جب ہم نے وزن کیا تو یہ 653 کلو گرام بنتا ہے۔ 653 کلو گرام اگر انسان کے پاس فصل آ گئی ہے یا اس سے زیادہ آ گئی ہے تو اب اس میں سے اگر وہ زمین بارش کے پانی سے فصل بنی ہے تو اس میں سے عشر ہے 10واں حصہ، اور اگر وہ زمین اس فصل کو پانی اس نے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے، پیٹرول یا ڈیزل یا کوئی بھی چیز خرچ کر کے اس نے اپنی فصل کو پانی سینچا ہے پیٹن کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، تو پھر اس میں سے نصف العشر یعنی 20واں حصہ اس کو دینا ہوگا۔ اگر بارش کا پانی ہے تو 40 من سے 20 من سے 2 من ہوں گے، 10 من سے 1 من ہوگا اگر بارش کا پانی، اور اگر انسان نے پیسہ خرچ کر کے اس فصل کو اگایا ہے، سارا خرچہ کیا ہے،
تو پھر 20 من سے 1 من اس کو ادا کرنا ہوگی۔ یہ مختصر زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا گیا تھا تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب پوری اسلامی ریاست میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ آپ اندازہ کریں، سب لوگ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ اس نظام کے اندر اتنی خیر ہے کہ چند لوگوں کے قبضے میں مال نہیں رہتا، بلکہ مال پوری انسانیت کے اندر گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی پھر غریب کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ پھر امیر کے اندر فخر اور تکبر و غرور نہیں آتا، اس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ غریب وہ صبر کرتا ہے، جب بغیر مانگے ہی مل جاتا ہے تو پھر مانگنے کا سوال کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 60، گھر جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے 8 مصرف بیان کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں جی فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کیا زکوٰۃ کی مد میں سے اس سے معاف کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اس کو مالک بناؤ، اس کے ہینڈ اوور کرو۔ اب وہ پھر اس مال سے آپ کا جو قرض اس نے دینا ہے وہ واپس کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے قرض سے زیادہ کسی اور چیز کی اس کو ضرورت ہو، وہ اس پیسے کو وہاں خرچ کرنا چاہتا ہو۔ آپ اس کو بتائے بغیر یا بتا کر بھی دیے بغیر اس مال کو بطور زکوٰۃ مائنس نہیں کر سکتے، اس کا جو قرض ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو دے دیں، وہ اپنی مرضی سے آپ کو واپس کریں۔ 8 مصرف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصرف ہیں۔ ان مصارف کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ تفسیر کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ جی، زکوٰۃ کس کو نہیں دینی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک سادہ سا اصول بیان کیا، بس اس کو سامنے رکھیں۔ لا تحل الصدقہ لغنی ولا لذی مرۃ سوی۔ غنی آدمی جو مالدار ہے، جس کے جائز ضروریات اس کی اپنی انکم سے پوری ہو رہی ہیں، وہ غنی آدمی۔ کمالیات کو پورا کرنے کے لیے گاڑی پرانی ہو گئی، اب نئی گاڑی دے دی ہے، پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں۔ ان چیزوں کے لیے زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے جائز اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، تو ایسے انسان کو اس لیے فرمایا لا تحل صدقۃ غنی، غنی آدمی کے لیے، ولا لذی مرۃ سوی، جو طاقتور ہے، صحت مند ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے، ہٹ رہا میں بیٹھا ہوا ہے، اس فون کر دیا جی رمضان آ رہا ہے، ذرا ہمارا خیال رکھنا۔ بھائی اٹھ کے کام کرو، محنت کرو۔ محنت نہیں کرنی، اپنے رشتے دار جو باہر بیٹھے ان سے پیسے مانگ لو زکوٰۃ کے سال بھر کے، پھر آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کھاتے رہو۔ نہیں، ایسے لو لذی مرۃ سوی۔ بے شک تم فقیر ہو، محتاج ہو، محنت کر سکتے ہو، تمہارے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اٹھاؤ محنت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا طاقتور، جی مجھے دو مانگنا، آپ نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اب میں تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، کوئی چیز نہیں جی، گھر میں وہ ایک کمبل اور ایک پیالہ لے کر آؤ۔ آپ نے وہ بھی بیچ دیا 2 درہم میں۔ 1 درہم آپ نے مانگی اپنی جیب میں رکھو کھانے پینے کے لیے، 1 درہم کا کلاڑا لے کر آؤ۔ کلاڑا لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جنگل میں جا کر
जाकर लकड़ियां काट के बाजार में बेचो, 15 दिन तक मेरे सामने नहीं आना तूने। जब 15 दिन के बाद आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो कहने लगे मेरे पास बहुत पैसे। आपने ये ठीक है, अल यदुल उल्या खैरुन मिनल यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ देने वाला बेहतर है नीचे वाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين هذه بالباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.